سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ماقبل سورت الجاثیہ اور یہ سورت الاحقاف یہ حوامیم میں سے ہے جو پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ماقبل کی طرح اس صورت کے اندر بھی بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، اور اس صورت کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے اندر اولو العزم انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ چونکہ قوم عاد جہاں پر آباد تھی وہاں پر ریت کے ٹیلے ہوا کرتے تھے، جس کو احقاف کہتے ہیں۔ اسی لفظ سے اس سورت کا جو بنیادی طور پر نام ہے لیا گیا ہے۔ ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت بھی انہی مضامین کے حوالے سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ماقبل سورت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہے اور قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں اس بات بھی فرمایا، کچھ احوال کا ذکر بھی فرمایا۔ اس صورت میں بھی اللہ جل شانہ قیامت کے احوال کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات قرآن کی حقانیت ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا اتارنا یعنی قرآن مجید جو آپ کے سامنے موجود ہے، من اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ العزیز ایسی ذات کی طرف سے ہیں جو کہ غالب ہے، زبردست، اپنے امر کو جو فیصلہ کر لیتا ہے واقعہ کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ الحکیم، حکمت والا بھی ہے، جسے حکمت کی بنیاد پر بعض اوقات کوئی اس کے منشا کے خلاف چلتا ہے تو اس کو فوری طور پر پکڑتا نہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے زمین اور آسمان کا جو نظام بنایا وہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک حق کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ انسان آسمان میں غور فکر کر اس سے اللہ تک پہنچ جائے کہ کوئی تو ہے جس نے اس آسمان کو وجود دیا، پھر اس آسمان کو تھامے رکھا ہوا ہے بغیر کسی ستون کے۔ نیچے ہم کوئی چھت بنائیں تو کتنی ستون لگاتے رہتے ہیں، اور بغیر پلر کے اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو تھامے رکھا ہوا ہے۔ آج تک کوئی دھراڑ اس میں نظر نہیں آ رہا، یہ کون ہے جو اس کے پیچھے اس کا سب کچھ قدرت ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ ہی کا امر چل رہا ہے۔ اس زمین کا نظام، بندہ زمین کو دیکھے نہ نرم زیادہ نہ بہت زیادہ سخت ہے، کھیتی باڑی کے بھی قابل ہے، اور اس کے اوپر کوئی بلڈنگ بنانا چاہے تو بلڈنگ بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ پھر بندہ کہ ایک قسم کی زمین ہے، اور اس میں بندہ مختلف قسم کے رنگوں والا پھل اور سبزیاں اور ترکاریاں، جن کے ذائقے الگ، جن کی شکل و صورت الگ، یہ اللہ ہی ہے جو اپنے امر سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس زمین کے اندر پانی کا نظام دیکھیں، اس زمین کے اندر معدنیات دیکھیں، کتنی قسم کی معدنیات ہیں اللہ اس زمین کے اندر چھپا کر، یہ خزانے کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی نکالتے ہیں۔ ایک بیج لے لے بندہ، زمین کے اندر ڈال لیتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس سے کتنے پل نکلتے رہتے ہیں، حالانکہ اسی جگہ اس درخت کو اگر کاٹ دیا جائے اور نیچے زمین کی کھدائی ہو جائے کوئی پل نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہم نے ایک حقیقت کی بنیاد پر زمین اور آسمان اور درمیان کا سارا نظام
یہ سب کچھ جو اس کے اندر نظر آ رہا، یہ سورج اور چاند، یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سب کچھ اللہ نے ایک حقیقت کی بنیاد پر کہ بندہ اس کائنات کے نظام میں غور فکر کرے، اللہ تک پہنچے۔ پھر دوسری بات، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا ہوا ہے، یہ کوئی دائمی اور ابدی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس چند لمحوں کے لیے ہے، پھر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، ایک نئی زمین ہوگی، اور پھر اللہ جل شانہ اس نظام کو درہم برہم کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ اس دنیا کے نظام میں جو انسان زندگی گزار چکا ہے، اس کے کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے اس کو، اور اس کے لیے قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، ان کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے یہ اس سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر یا ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بتاؤ تو صحیح نا اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے، تم ہی تو بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے رہتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہیں زمین میں سے کون سی چیز بناتی ہے، کوئی شجر بنایا، کوئی حجر بنایا، کوئی دریا بنایا، کوئی پہاڑ بنایا، کوئی پھل بنایا، کوئی ترکاری بنا دی، اس زمین میں انہوں نے کس چیز کو وجود دیا ہوا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے پاس ان آسمانوں کے اندر کوئی شراکت ہے اللہ کے ساتھ؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کے ان غیر کو پکارتے رہتے ہو؟ ان کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ آیا یہ اللہ کے ساتھ اس نظام کے پیدا کرنے میں کچھ حصہ رکھتے ہیں؟ اس نظام کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی حصہ رکھتے ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چلو اس قرآن کو چھوڑے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہوئی ہے ان کتابوں کو لا کر پیش کر دو، یہ مضمون واضح کر دو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، یا اس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی موجود ہے، لیکن نہیں لا سکتے۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی باقی ماندہ علم، کوئی نشانی بتاؤ تو صحیح، کس علم کے باقی ماندہ کوئی علم ہو، کوئی اسکالر پیش کر لو، کوئی اس طرح اللہ کا ولی پیش کر لو، کوئی صالح انسان کا قول پیش کر لو۔ حالانکہ اے مشرکین مکہ اور اے عرب والو، تم تو اپنے ذہن کے مطابق جس کو سب سے بڑھ کر اسکالر سمجھتے ہو، ایک بہت بڑا دانشور جس کو سمجھتے ہو، جس کا نام لقمان حکیم ہے، تو لقمان کے اقوال تمہارے ذہن کے مطابق ایک بہت بڑا دانشور اللہ نے اہل عرب کے واسطے، سورہ لقمان کے اندر بات گزر گئی ہے، ان کے ذہن میں حضرت لقمان کی بہت بڑی اہمیت تھی اور بہت اچھا فاضل اور دانشور سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے اس کے اقوال بھی اس قرآن کے ذکر کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی تو اس چیز کا قائل نہیں تھا، وہ تو اپنے بچے کو وصیت کر رہا ہے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیونکہ شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ واقعی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہے، تو ان معبود ہونے پر کوئی دلیل تو پیش کرو، پچھلی کتابوں سے پیش کرو، تمہارے پاس پچھلی کتابیں موجود ہیں، ظاہر کی دنیا میں ان کی کسی تخلیق کے حوالے سے بتاؤ تو کہ یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، حالانکہ اس کائنات کے نظام میں سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، سارا نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے، اور اللہ نے دلائل کی روشنی میں اس کتاب کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر یہ ساری بات واضح کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتے رہتے ہو؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو پکارتا رہتا ہے، اور معبود بھی ایسا لا يستجیب له الى یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک وہ اس کے پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔
کیونکہ پتھر کے بنائے گئے بت، مٹی کے بنائے گئے بت، لوہے کے بنائے گئے بت، اب یہ جو بنائے گئے اپنے ہاتھوں کے بت ہیں، ان کے اندر تو سننے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، جو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، تمہاری کس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، تمہارے حاجت روا نہیں، تمہیں کسی مشکل سے نکال نہیں سکتے، مشکل کشا تمہارا کوئی نہیں ہے، تم کیوں اس کو پکارتے رہتے ہو؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ تو بیچارے بالکل بے خبر ہے تمہاری عبادت سے، کہ تم ان کے سامنے عبادت میں لگے رہتے ہو، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ اب اگر دنیا کے اندر تم کہتے ہو کہ یہ جو موجود معبود ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے گئے معبود ہے، یہ بت ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تو بالکل واضح بات ہے، بے جان چیزیں ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اگر تم کہتے ہو کہ ہم عزیر علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے رہتے ہو۔ اسی اللہ جل شان فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر پھر یہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کے جو معبود ہوں گے، جن کی انہوں نے عبادت کی، وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس کی والدہ بی بی مریم کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ قیامت کے دن قرآن پاک میں موجود ہے۔ اچھا اے عیسیٰ بتاؤ تو صحیح، کیا آپ نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا میری عبادت کر لیا کرو؟ وہ کہیں گے یا اللہ میرے ساتھ تو یہ لائق نہیں کہ میں کسی کو دنیا کے اندر ایسی بات کر چکا ہوں، میرا تو حق نہیں بنتا کہ میری کوئی عبادت کر لے۔ میں نے تو وہی کچھ لوگوں کو بتایا جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو قیامت کے دن یہ جو معبود ان کے ہوں گے، جنہوں نے اپنے گمان کے مطابق اللہ کے سوا معبود بنا کے رکھے ہوں گے، یہی معبود ان عابدین کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے، اور ان کے درمیان دشمنی ہوگی۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہوں گے، انکار کرنے والے۔ اس لیے دو بنیادی باتیں اللہ سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ ان کو سمجھا رہے ہیں، ایک بات کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کا نظام دائمی نہیں ہے، مقررہ وقت تک لیے، اور اس مقررہ وقت کے بعد یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات کہ اس کائنات کے نظام میں معبودی برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس سے یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں، نہ قیامت کا اقرار کرے، نہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ پھر اللہ جل شانہ قیامت کے انکار کے علاوہ جو اللہ جل کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے غیر کو معبود بنانے پر کوئی دلیل پیش کرو، لیکن پاس دلیل کوئی نہیں، اور اللہ کے معبود ہونے پر بہت سارے دلائل موجود اللہ پاک پہلے ہی بیان کر سکے۔ اس لیے حق یہی ہے کہ اس کائنات کے نظام میں عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہوگی، ان سے امیدیں وابستہ کی ہوگی، تو پھر کل قیامت کے دن یہ ان کے دشمن بنیں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقررہ میعاد کے ساتھ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافر لوگ اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ موڑنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بتلاؤ تو صحیح کہ تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہو، یا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہتے ہو۔ قرآن میں تدعون یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ تم صحیح مجھے، ماذا خلقو کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے، من الارض زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات
یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، او اثارت من علم، یا کوئی باقی ماندہ علم لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون اس شخص سے بڑھ کر زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پکارتا ہو۔ من، ایسا معبود، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کے پکار کو سنتا نہیں قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکار سے بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب وہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ معبود ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ صدق اللہ۔